میرے بھائی جب مصطفیٰ کی امت لٹ رہی ہو نا تب اس کو میٹھی ٹافیاں نہیں بلکہ کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں وہ بات نہیں کر سکتا کہ میں ایسے جذباتی باتیں کروں کہ آپ میرے نام کے نعرے لگائیں اور 100 روپے 500 روپے نکال کر کے نذرانے دیں۔ معاف کرے اللہ ہمیں، لعنت ہے ایسی تقریر پہ۔ مسلمان آج سب سے زیادہ پچھڑی قوم بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزوں میں پیچھے ہے۔ فرمایا نہ تعلیم ہے اس کے پاس، نہ پیسہ ہے اس کے پاس۔ ہمارے ہاں ایک قوم پائی جاتی ہے جین، میں اس کی مثال عام طور پہ دیا کرتا ہوں۔ جین ایک قوم ہے، وہ 1% ہے ہمارے ملک میں، لیکن کبھو کسی جین کو آپ راستے پر یا کہیں بھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ سب سے امیر قوم، بہت کم ہے لیکن سب سے زیادہ امیر ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری اس ترقی اور عمارت کے راز کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی دلی میں کچھ دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں سارے دھرم کے جو لیڈر تھے، جو دھرم گرو تھے، ان سب کو بلایا گیا تھا۔ ان میں ایک جینی دھرم گرو بھی آئے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ اتنی ترقی کر گئے ہو، اتنی مال و دولت اور اتنی ساری آشائشیں ہیں تمہارے پاس، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے قوم میں کوئی بندہ جب کماتا ہے نا، اگر مان لیجئے دن میں 10 روپیہ کماتا ہے، 8 روپیہ وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، 10 میں سے 2 روپیہ وہ اپنی قوم کے دوسرے غریب لوگوں کے لیے نکال دیتا ہے۔ پوری ایمانداری سے چندہ کرنے نہیں جانا پڑتا ہے، اس کے ہاں رسید مانگنے کٹانے نہیں جانا پڑتا ہے۔ وہ اپنے سے 10 روپیہ اگر کمائے تو 8 اپنے پاس رکھ لیں گے اپنے خرچ کے لیے، اور 2 روپیہ بغیر کہے وہ اپنے سے ہی اپنی قوم کے غریبوں کے لیے نکال دیتے ہیں۔ اب ہر کوئی اس طرح 2 نکال رہا ہے۔ اب جو اس سماج میں دوسرے جو غریب لوگ ہیں نا، وہ 2 جو ہر گھر سے آتا ہے نا، وہ ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ بھی امیر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کیسے ان کو دماغ آیا؟ یہ دماغ اسی قرآن سے آیا ہے، یہ اسی قرآن سے ہے۔ ہاں، جو ہماری خوبیاں تھیں، ہمارے دین کی جو اچھائیاں تھیں، وہ غیروں نے لے لیا اور غیروں کی برائیاں ہم نے لے لی۔ آج بدلے میں ہم پست ہو گئے، وہ آگے چلے گئے۔ ہمارے قرآن نے کہا تھا 100 کمانا 100، وہ تو 2 نکالتے ہیں، بہت نکالتے ہیں۔ بہرحال مائنڈ ان کو دماغ یہیں سے آیا، ذہن یہیں سے ان کا بنا، لیکن ہمارے دین نے تو اتنا نہیں کہا تھا۔ ہمارے دین نے کہا تھا 100 کمانا، وہ 10 میں سے 2 نکالتے ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے تم 100 میں سے 2.5 نکال دو، 100 میں سے 2.5% نکالنا ہے تمہیں، اور 2.5% اپنی قوم کے دوسرے غریبوں پہ ایمانداری کے ساتھ دے دیا کرو۔ اللہ کی قسم، میرے نبی نے صرف 2 سال مدینے میں زکوٰۃ وصولی تھی، صرف 2 سال، صرف 2 سال میرے حضور نے مدینے میں زکوٰۃ وصولی تھی۔ اللہ کی قسم 2 سال کے اندر پورے مدینے میں ایک بھی غریب نہیں بچا تھا۔ اور آج ہم اپنی آزادی کے بعد سے دیکھیں تو 70 سال 75 سال ہو گئے، ہر سال نہ جانے کتنی زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے، لیکن اللہ جانے وہ زکوٰۃ کی رقم زمین نگل جاتی ہے یا آسمان اچک لے جاتا ہے۔ جتنی زکوٰۃ، جتنے صدقات، جتنے خیرات، جتنے چندے، اتنی ہی غریبی بڑھ رہی ہے ہماری قوم میں۔ کسی بھی سگنل پہ چلے جاؤ، کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی بھی مسجد کے گیٹ پہ پہنچ جاؤ، درگاہوں پہ پہنچ جاؤ، سب سے زیادہ بھیک مانگتی ہوئی جو قوم نظر آتی ہے وہ مسلمان قوم ہوتی ہے۔ کاہے یہ غریبی بڑھ رہی ہے؟ ایمانداری نہیں بچی ہے، دینے والوں کی کمی نہیں ہے، رسید کاٹنے والوں کی کمی ہے۔ بھیا چندے لے کر کے نا، ہم نے ایک کمرہ صرف بنا لیا ہے مدرسے کے نام پر چندہ وصولنے کے لیے۔ بہت معذرت کے ساتھ ہم صرف ساری زکوٰۃ فطرہ مدرسے دے دو، مدرسے میں دے دو۔ اب وہ مدرسے کرتے کیا ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں؟ تعلیم بھی تو نہیں بھیا، چلو مدرسے میں دے رہے ہو کہ بھیا پڑھائی اچھی ہوگی، اچھی پڑھائی ہوگی، اچھی تعلیم ہوگی۔ تعلیم میں بھی تو ہماری قوم، کل میں شہاب الدین بھائی کو بتا رہا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، 2006 میں ہماری انڈین حکومت نے ایک رپورٹ تیار کروائی تھی، سچر کمیٹی دوارا ایک رپورٹ تیار کروائی تھی ہماری انڈین حکومت نے،
اور ہمارے ملک میں بسنے والے تمام قوموں کا اس نے جائزہ لیا تھا کہ کون سی قوم کس معاملے میں پیچھے ہے، اور اگر وہ آگے آنا چاہتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مسلمان قوم کا جائزہ ہوا تو پتہ چلا ہمارے ہندوستان میں بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم مسلمان قوم ہے، اور کہا حتیٰ کہ دلتوں چماروں سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ کہا کاہے پچھڑا ہے، وجہ کیا ہے، کس چیز میں پچھڑے ہیں؟ کہا دو چیزوں میں۔ کہا کون کون سی چیزیں؟ کہا ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تجارت، بزنس۔ نہ ان کے پاس بزنس ہے نہ ان کے پاس تعلیم ہے، اس وجہ سے یہ قوم سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم ہے۔ کہا تعلیم کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ دو چیزیں ہیں نا، تعلیم اور بزنس میں یہ جو پیچھے ہیں، کہا یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں دراصل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کہا تعلیم میں کیوں پیچھے ہیں؟ کہا چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا پیسے کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ کہا مسلمان پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کہا پیسے اس لیے نہیں کیونکہ اس نے پڑھا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ ایک دم ہوا ہوائی جا رہی ہے، پلے پڑ رہی باتیں۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ عام طور ہماری قوم کا مزاج ایسا بن گیا کہ صرف دھواں دھار تقریر و لطیفے بازی ہو، بس یہی چلے گا، وہی ہمارے نزدیک تقریر ہے۔ لیکن جب قوم کے مرض کو بتایا جائے گا، رگ کو پکڑ کر کے جب دکھایا جائے گا تو کہتے نہیں ارے تو پھر ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ لیکن میرے بھائی جب مصطفیٰ کی امت لٹ رہی ہو نا، تب اس کو میٹھی ٹافیاں نہیں بلکہ کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں وہ بات نہیں کر سکتا کہ میں ایسے جذباتی باتیں کروں کہ آپ میرے نام کے نعرے لگائیں اور 100 روپے 500 روپے نکال کر کے نذرانے دیں۔ معاف کرے اللہ ہمیں، لعنت ہے ایسی تقریر پہ۔ جب قوم لٹ رہی ہو نا، تب مرض پکڑا جاتا ہے، تب اس کی رگیں چیک کی جاتی ہیں، اور اس حساب سے پھر کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ مسلمان آج سب سے زیادہ پچھڑی قوم بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزوں میں پیچھے ہے۔ فرمایا نہ تعلیم ہے اس کے پاس نہ پیسہ ہے اس کے پاس۔ کہا پیسہ کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ اس نے پڑھا نہیں۔ کہا پڑھا کیوں نہیں؟ کہا اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے ہمارے پچھڑنے کی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زندگی میں اگر خوشحالی چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو اور عزت اور سرخروئی چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ آتی ذل قربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ غریبوں کا خیال رکھو۔ جین قوم جو ہے وہ 10 روپیہ کماتی ہے، 8 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتی ہے، 2 روپیہ اپنے قوم کے غریبوں کے لیے نکالتی ہے۔ مسلمان کو بھی یہی حکم تھا کہ 100 روپیہ کمانا، اس میں سے 98 ساڑھے 97 روپیہ اپنے آپ پر خرچ کرنا، اور 2.5 روپیہ اللہ کے غریب بندوں کے لیے نکال دینا۔ لیکن کچھ تو نکالنے والے بے ایمان ہو گئے، اور جنہوں نے ایمانداری سے نکالا تو پھر اصولنے والے بے ایمان ہو گئے۔ اس طرح دونوں نے مل کر کے قوم کا ستیہ ناش کیا، اور نکالنے والے نکال رہے ہیں اور رسیدیں کٹ رہی ہیں، چندے اصولے جا رہے ہیں، لیکن قوم کی غریبی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں چندے دینا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں رسیدیں کٹوانی ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے پیسے ہمیں خرچ کرنا ہے، تب قوم ترقی کرے گی اور عزت اور سرخروئی کا منہ دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، غریبوں کو بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی حق دو۔